السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری، فی مواطن، مقامات پر، کثیرۃ، بہت زیادہ، بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ ویوم حنین، یوم حنین، اور غزوہ حنین کے موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت یاد کروایا، خصوصاً اس وقت جب غزوہ حنین میں تم بڑی افرادی قوت میں تھے، اس جب اعجبتکم، تمہیں غرور میں ڈال دیا، نازاں بنا دیا، تمہیں مغرور کر دیا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، یعنی کہ معلوم کرنے سے پتہ چلا تھا۔ اور اس جنگ میں یہ جو غزوہ حنین ہے، اس میں 3 مقامات پر جو ہے وہ جنگ کی گئی، ایک مقام پر نہیں، یہ قلعوں میں محصور تھے۔ غزوہ حنین چونکہ یہود کے ساتھ ہوئی تو یہ 3 جگہوں پر محصور تھے، اور اللہ کے نبی نے پھر پہلی جب کثرت کی وجہ سے مسلمان فخر میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آغاز میں ہی ان کو اس غرور سے نکالنے کے لیے تھوڑا سا آزمائش میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ جو آغاز میں تھا وہ بیان کیا، باقی بعد میں جو جنگ جاری رہی وہ مسلمان اکٹھے ہو گئے، ظاہر ایک دم حملہ دیکھ کر منتشر ہونے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، پکارا، تو پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد پھر 2 مقامات پر پھر آپ اپنی لشکر کے ساتھ غلبہ پا کر واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آغاز کا ایک منظر تھا وہ بیان کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اذ جب اعجبتکم، تمہیں غرور میں ڈال دیا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، پس نہ کام آئی، عنکم، تمہیں شیئن، کچھ بھی، جو کثرت جس نے تمہیں غرور میں ڈالا تھا وہ کچھ کام نہ آئی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما، باوجود اس کے کہ رحبت، وہ کشادہ تھی، اپنی فراحت کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، ثم پھر ولیتم، تم پھرے، مدبرین، پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ وہ آس پاس کی 4-5 چوٹیوں میں، 4-5 دروں میں انہوں نے چھپا رکھے تھے لوگ، تو ہر طرف سے جب حملہ ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی ان حملوں کو کم از کم دفاعی پوزیشن میں آیا جائے، ان کا دفاع کیا جا سکے۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محض آزمائش کے لیے ان کو یہ حالات شروع میں ہی دکھا دیے، تاکہ بعد میں مسلمان جو ہیں وہ اس چیز پر کبھی نازا نہ ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہمیشہ تھوڑی تعداد کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ جنگیں جیتتے آئے ہیں اور وہ کافروں پر رعب ڈالتے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پھر ان کی یہ توبہ جو ہے قبول بھی فرمائی۔ وہ شرمندہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اکٹھے ہو گئے دوبارہ، تو پھر آپ نے دوبارہ جو ہے ان کو ترتیب دی اور ایک لشکر کی صورت میں اور بڑی پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا۔ ثم پھر انزل اللہ تعالیٰ نازل کی، سکینتہ، اپنی سکینت، اپنی تسکین، اپنی رحمت، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر، وانزل، اور نازل کیے، جنوداً، لشکر، لم تروہا، جو نظر نہیں آتے تھے۔ اب اس جنگ میں بھی لشکروں کے ساتھ مدد کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے رہی مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کو بیان اس لیے فرما دیا تاکہ مسلمان اس چیز کا ذہن بنا لیں کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ سب سے بڑی ہے، نہ کہ ان کی ظاہری تعداد۔ وہ ایسے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے تمہیں، وعذب، اور عذاب دیا، ذلیل کیا، الذین کفروا، کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ ان کو بڑا ذلیل اور رسوا کیا اور عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ثم پھر یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہے وہ توبہ قبول فرماتا ہے اور رحمت سے توجہ فرماتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ وہ احکام نازل فرمائے جن میں سختی تھی، فلا یقربوا، پس نہ قریب جائیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ پہلے تو وہ جاتے تھے اور اپنے انداز سے ننگے ہو کر عبادات بھی کیا کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں اور عجیب قسم کے حرکات اور بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور بڑا بنے پھرتے تھے کہ ہم بڑا حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حاج بھی وہ اپنے ہی طریقے سے کیا کرتے تھے، ان کو کوئی مناسک حاج درست نہیں تھے۔
تو اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سختی سے منع فرما دیا اور مومنوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ ایمان والو یہ مشرک نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ اب سال فتح مکہ کا چل رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب کے بعد یہ پاس بھی نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو عَيْلَةً تنگی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب غنی فرما دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل سے وہ تمہیں ضرور غنی فرما دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اگر تمہیں تجارت میں کمی کی وجہ سے کچھ ایسا خوف ہے کہ تم تنگی پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حاجیوں کا مسجد حرام کی خدمت کے صدقے میں بڑا کچھ عطا کرے گا۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو کشائش عطا فرمائی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اب لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اس کے آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے جو اللہ نے حرام ٹھہرایا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں وہ دین مانتے، نہیں وہ اس دین کو مانتے، دین الحق کی جو دین حق ہے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حرمت پر نہیں رکھتے، چیزوں کو حرام نہیں جانتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، اور اختیار نہیں کرتے دین حق کو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو، جنگ کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک یؤتوا الجزیہ، وہ جزیہ دیں، عن ید، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں، تابع ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں، اور وہ تمہارے تابع آ جائیں، اسلام کے تابع آ جائیں۔ تمہارے تابع سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے حکم کے تابع آ جائیں اور دین اسلام کو جزیہ دیں، یا تو دین اختیار کریں یا جزیہ دیں۔ یہیں پہ آج کا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 5 کے ساتھ ملاقات ہوگی اور 10ویں پارے کا نصف بھی ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔